السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ علیشار کے آدمیوں نے گندز کو شدید زخمی کر دیا تھا، پھر اسے قبیلے لایا گیا تھا لیکن وہ بے ہوش تھا۔ اس قسط کے آغاز میں گندز کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ زہرہ خاتون دوسری خواتین کے ساتھ مل کر گندز کے جسم سے تیر نکالنے لگتی ہے۔ پھر عائشہ خاتون پوچھتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے نا چچی جان؟ زہرہ کہتی ہے، ان زخموں کی واحد دوا صرف دعا ہے عائشہ خاتون۔ دوسرے خیمے میں دوندار کہہ رہا تھا، جو بھی ہمارا دشمن ہے جلد ہی ہمارا اس سے سامنا ہوگا، ہم ان سے بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، محافظوں کی تعداد بڑھا دو باتر، جنگ ہمارے دروازے پر ہے۔ اس کے بعد دوندار سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، آس پاس اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس سے پوچھ گچھ کرو۔ باتر کہتا ہے، یہ قلعے والوں کا کام ہے بابا، صرف کافر ہی ہے جو اس طرح کا بزدلانہ حملہ کر سکتا ہے۔ عثمان کہتا ہے، اگر وہ کافر ہوتے تو زندہ نہ چھوڑ کر جاتے، یہ حملہ ہمیں ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ کائی قبیلے کے سردار پر حملہ ہے۔ دوندار کہتا ہے، اگر یہ قلعے والوں کا کام نہیں تو یہ جرأت صرف علیشار ہی کر سکتا ہے۔ عثمان بیٹا، اگر تم کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ عثمان کہتا ہے، مجھے بھی آپ کی طرح تجسس ہے چچا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں ڈھونڈوں۔ دوندار کہتا ہے، ٹھیک ہے پھر روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد عثمان باہر آ جاتا ہے۔ کونور سپاہی کہتا ہے، ہمیں بس آپ کے حکم کا انتظار ہے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے، ہم نے جو کیا تھا علیشار وہ جان چکا ہے، اب وہ بدلہ لے رہا ہے، لیکن اب وہ ہماری طاقت دیکھے گا، وہ ضرور دیکھے گا کہ ہم اس سرزمین کو غداروں کے لیے کیسے جہنم بنا دیں گے۔ اتنے میں بامسی آ کر کہتا ہے، عثمان یہ حرکت کس نے کی؟ گندز کو مارنے کی کوشش کس نے کی؟ عثمان کہتا ہے، کافروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے علیشار نے۔ بامسی کہتا ہے، تو پھر جنگ کے لیے تلواریں نکال لو، یہ وقت دشمنوں کو سبق سکھانے کا ہے۔ میری ٹانگیں زنگ آلود ہو رہی تھیں، میں خوابوں میں ایک مقدس جنگ دیکھتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے، ہم گات لگائیں گے اور انہیں اچھی طرح سے بتائیں گے کہ کون جنگ کرنے میں ماہر ہے۔ بامسی کہتا ہے، تو چلو گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، بامسی صاحب آپ یہیں رکیے، قبیلے میں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بامسی رک جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بالا اور گونجا اپنی دکان کے باہر موجود تھیں۔ اتنے میں علیشار اندر سے نکل کر باہر آتا ہے اور بالا کو متاثر کرنے کے لیے ایک بوڑھی عورت کو روک کر کہتا ہے، کیا یہاں آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ عورت کہتی ہے، نہیں، میں اکیلی ہی کام کرتی ہوں بیٹا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر علیشار ایک سپاہی کو کہتا ہے، ان کی مدد کرو۔ یہ سن کر وہ سپاہی اس عورت کا سامان اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پھر علیشار کہتا ہے، آج ہم یہاں کھانا تیار کریں گے اور بازار کے تمام ضرورت مندوں میں تقسیم کریں گے۔ پھر علیشار مڑ کر بالا کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کیسی ہیں بالا خاتون؟ بالا کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ علیشار کہتا ہے، ماشاءاللہ آپ اپنے ہاتھوں سے بہت ہی خوبصورت چیزیں بناتی ہیں، آپ کی مسکراہٹ بھی آپ کی چیزوں کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ بالا کہتی ہے، توبہ استغفر اللہ۔ اسی دوران عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر علیشار کہتا ہے، بالا خاتون آپ مجھے نظر انداز کر رہی ہیں، حالانکہ آپ میرے جذبات سے واقف ہیں، میں آپ کو اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، کیا کروں میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرے لیے آپ کی رضامندی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ پھر بالا جانے لگتی ہے تو علیشار سامنے آ کر کہتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے بابا سے آپ کا ہاتھ مانگا تھا مگر وہ راضی نہیں ہوئے، لیکن میں انتظار کروں گا، آپ کی ایک مسکراہٹ میرے دل کے مرجھائے ہوئے پھولوں کو پھر سے کھلا دیتی ہے۔ بالا کہتی ہے، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میرے بابا نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ علیشار کہتا ہے، میں انتظار کروں گا بالا خاتون، اور یہی کہتا رہوں گا کہ اے جنت کی پری، میں تم میں اتنا کھو گیا ہوں کہ خود کو بلا دیا۔ بالا کہتی ہے، آپ حدود پار کر رہے ہیں علیشار صاحب، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، جو کہنا تھا کہہ دیا، اب مزید کہنے کو کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر بالا اندر چلی جاتی ہے۔ اتنے میں نظام الدین وہاں پہنچتا ہے اور علیشار کو کہتا ہے، حضور آپ کے حکم کے مطابق ہم نے گندز کے پر کاٹ دیے ہیں اور اس وقت وہ خیمے میں ہوگا۔ علیشار کہتا ہے، تو چلو پھر چلتے ہیں اور اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ علیشار کس بلا کا نام ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف قلعے میں صوفیہ کہہ رہی تھی، عثمان ایک دجال ہے، اس نے مجھے علیشار کے ہتھے چڑھا دیا۔ ہیلن کہتی ہے، شہزادی صوفیہ، علیشار آپ کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ صوفیہ کہتی ہے، آقا یانیس کی چال کی وجہ سے اب علیشار ہماری مٹھی میں ہے اور آج کے بعد اپنے ہر فیصلے سے وہ ہماری خدمت کرے گا، اب علیشار کا ہر فیصلہ عبدل کی بتائی ہوئی منزل تک پہنچے گا۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی ایک غار میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سامسا اور ابو بکر صدیق یعنی سلواڈور پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے کافی سارے ہتھیار اور جال وغیرہ تیار کر لیے تھے۔ پھر عثمان کہتا ہے، دیکھا جائے تو یہ صرف ایک شروعات ہے، ہم راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو رون ڈالیں گے انشاءاللہ۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں زہرہ خاتون دوندار کے پاس پہنچتی ہے۔ دوندار پوچھتا ہے، اب گندز کی حالت کیسی ہے خاتون؟ زہرہ کہتی ہے، اس کی نبض بہت دھیمی ہے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہ سن کر دوندار پریشان ہو جاتا ہے۔
اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، حضور، عالیشار صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمارے قبیلے کی جانب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر دھندار اور زورا فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے ساتھی غار میں کھانا کھا رہے تھے۔ عثمان کہتا ہے، عالیشار لازمی کائی قبیلے جا کر لوگوں کو دمکانے کی کوشش کرے گا۔ سامسا کہتا ہے، جب دھندار صاحب کو پتہ چلے گا کہ ہم نے سونا لیا ہے تو وہ پاگل ہو جائیں گے۔ عثمان کہتا ہے، کائی قبیلے سے ان کی وفاداری پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ دور اندیش بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم لوگ تو ڈاکو ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ سونا منگولوں کی طرف سے آتا ہے، لیکن ہم اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عالیشار کہتا ہے، گندوز کے ساتھ جو ہوا وہ میں نے سنا، بہت افسوس کی بات ہے، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ دھندار کہتا ہے، ایک خوفناک جال بچھایا گیا تھا عالیشار صاحب۔ عالیشار پوچھتا ہے، یہ کس نے کیا ہوگا؟ دھندار کہتا ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جلد ہی وہ بے نقاب ہو جائے گا، لیکن جس نے بھی یہ بزدلانہ کام کیا ہے اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ سن کر عالیشار کہتا ہے، اپنا منہ بند کرو دھندار، گندوز پر وار میں نے کیا تھا۔ یہ سن کر دھندار بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن عالیشار اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، ٹھہرو، میری سرزمین پر اور میرے مہمان خانے میں آخر چوری کی جرت کیسے کی تم نے؟ دھندار کہتا ہے، ہم ڈاکو نہیں ہیں، ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں عالیشار صاحب۔ عالیشار کہتا ہے، گات لگا کر حملے کرنا اور چوری کرنا، اسے آپ نے حق کی جنگ کا نام کب سے دینا شروع کر دیا ہے دھندار صاحب؟ تم لوگوں نے ہمارا سونا چوری کیا ہے۔ دھندار کہتا ہے، آپ کا سونا چوری کرنے والے کا تعلق کبھی بھی کائی قبیلے سے نہیں ہو سکتا۔ عالیشار کہتا ہے، میں ان سب کو ناموں سے جانتا ہوں، یہ سب عثمان کی کارستانیاں ہیں، یہ عثمان نے کیا ہے۔ یہ سن کر دھندار سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان کہہ رہا تھا، ارکت، تم نئے بازار جاؤ گے، عالیشار نہایت چالاک انسان ہے، اس کے لوگ یانیس کے لیے کام کر رہے ہیں، تم جاؤ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہیں۔ کنور سپاہی پوچھتا ہے، کیا مہمان خانے میں بھی اس کے آدمی ہوں گے؟ عثمان کہتا ہے، ضرور ہوں گے، انہوں نے ہی عالیشار کو خبر دی ہوگی، لیکن یانیس کی سوچ کچھ اور ہے، اس نے عالیشار کو گرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہوگا۔ ہمیں اپنی پوری تیاری کرنی ہوگی، ہم قلعے کے اندر جائیں گے اور عالیشار جس سونے کا مطالبہ کر رہا ہے وہ اسے وہیں سے نکال کر دیں گے۔ کائی قبیلے میں عالیشار کہہ رہا تھا، یہ میری آخری وارننگ ہے، عثمان نے جتنا سونا چرایا ہے اگر کل تک اس نے دگنا واپس نہ کیا تو تم سب کا انجام گندوز سے بھی برا ہوگا۔ دھندار کہتا ہے، ایسا مت کریں عالیشار صاحب، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اتنے مختصر وقت میں اتنا سارا سونا کہاں سے اکٹھا کریں گے۔ عالیشار کہتا ہے، میں اینٹ کا جواب ہمیشہ پتھر سے دیتا ہوں، آنکھیں دکھانے والے کی آنکھیں نوچ لیتا ہوں، عالیشار ہوں میں، اب اپنے کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میرا سونا واپس نہ کیا تو عبرت کے طور پر میں تمہارے خیمے تباہ کر دوں گا، تمہارے آدمیوں کو مار دوں گا اور عورتوں کو جلا وطن کر دوں گا، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر عالیشار چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف غار میں عثمان اور اس کے سپاہی قلعے کا نقشہ دیکھ رہے تھے اور اندر گھسنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کنور سپاہی کہتا ہے، دیواروں میں سوراخ ہیں، ہم ان کے ذریعے اندر جا سکتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، ہم اندر تو داخل ہو جائیں گے لیکن پھر آگے کیسے جائیں گے؟ بوران کہتا ہے، ہم ایک بار پھر ڈرموں میں گھس کر اندر چلتے ہیں حضور۔ عثمان کہتا ہے، دشمن پر ایک ہی طریقے سے دوسری بار وار نہیں کرتے۔ اتنے میں صدیق کہتا ہے، میں ایک خفیہ راستہ جانتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عثمان کہتا ہے، اگر یہ تمہاری کوئی چال ہوئی تو پھر ہم تمہارے ساتھ کیا کریں؟ صدیق کہتا ہے، میں آپ کو سونے تک لے کر جاؤں گا، یہ آپ سے صدیق کا وعدہ ہے عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب دھندار کہہ رہا تھا، آہ عثمان، تم نے ایک اور مصیبت میں ڈال دیا۔ باتر کہتا ہے، عثمان یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ ان کے تعاقب میں جا رہا ہے، میرے خیال میں عثمان جانتا تھا کہ عالیشار ضرور یہاں آئے گا۔ پھر زورا کہتی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے حضور، آپ یا تو عثمان کو تمیز سکھائیں یا پھر اسے جلا وطن کر دیں، ورنہ اس کی وجہ سے پورا قبیلہ مشکل میں آ جائے گا۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے، زورا تم حد سے زیادہ بول رہی ہو، تھوڑا آرام سے۔ زورا کہتی ہے، گندوز اندر موت سے لڑ رہا ہے اور پورے قبیلے کو خطرہ ہے، لیکن آپ ابھی بھی عثمان کو بچا رہی ہیں۔ سلجان کہتی ہے، عثمان نے آج تک کوئی کام بغیر وجہ کے نہیں کیا، اگر عثمان نے ایسا کیا ہے تو وہ ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ دھندار کہتا ہے، نہیں سلجان خاتون، ایسا بالکل نہیں ہے، عثمان حد سے آگے نکل رہا ہے، وہ میرا خون اور میری جان ہے، لیکن اگر مجھے عثمان اور قبیلے میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں عثمان کو چھوڑ دوں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔